بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 26 اپریل اتوار کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے۔ ابھی جو تازہ ترین خبریں آئی ہیں، اپڈیٹس آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے خلاصے میں اور پھر ان کی تفصیل اور تجزیہ۔ اس وقت جنگ کے حوالے سے راؤنڈ 2 کے حالات ہیں۔ تہران میں اس وقت ایک طرف جشن کا سماں ہے، اسرائیل میں جنگ کی مخالفت میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر، امریکہ میں ریٹائرڈ فوجیوں کا کیپٹل ہل پر قبضے کی کوشش، بڑی تیزی سے بدلتی صورتحال میں نئے بلاک کی سیاست کیا ہے؟ ایرانی وزیر خارجہ عمان میں اہم ملاقاتوں کے بعد، سعودی وزیر خارجہ سے گفتگو کے بعد اسلام آباد آمد، قطری وزیر اعظم کی بھی انٹری ہو رہی ہے، اور خلیجی ممالک ایران کے معاملے پر 2 بڑے گروپوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک طرف بھرپور مدد اسرائیل کی، امریکہ کے بعد 9 کارگو جہاز، پہلی دفعہ مڈل ایسٹ میں اسرائیلی فوج کی تعیناتی، آئرن ڈوم سسٹم بھی نافذ ہو رہا ہے، اور ایران کا دوسرا ممکنہ حملہ، دڑا بندی بھی، چین روس کا بلاک بھی، یہ بڑی اہم معلومات سیز فائر کے بعد ان ممالک کے تازہ ترین حالات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور صومالی لینڈ اسلامی ممالک کی وارننگ کے باوجود اسرائیل کے سفیر، یہ حالات کیوں اہم ہیں؟ پاکستان جیسے حالات کا مالی ملک جہاں اس وقت فائرنگ سے وزیر دفاع دہشت گردوں کے ہاتھیں مارا گیا، اور سیاست میں یہ بھی مداخلت کر رہے تھے، اور آج خوشحال گڑھ جو ہوا جرگہ ہوا، وہاں پراسرار خاموشی میں حکومتی نمائندے جرگے سے غائب خیبر پختونخوا کے ووٹ پروٹوکول، اور آپ کو پتہ ہے یہ اپنے مراد چھوڑنے پر تیار نہیں۔ پاکستان کے تازہ ترین جو معاشی حالات ہیں یہ بڑے خطرناک، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور طاہر اشرفی کے بعد اب ہونڈا راج، معاف کیجیے گا، عوامی راج پارٹی کے سرعام پروگرام والے اقرار الحسن کے ساتھ کیا ہوا، تفصیل بھی آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کی بدقسمتی، 50 لاکھ لوگ ایک بار پھر محاصرے میں اسلام آباد میں، اب نائے ہرمز کی طرح اسلام آباد بند ہے، ہزاروں گاڑیاں وہاں مختلف سڑکوں پر پھنسی ہوئی ہیں، اور ابھی کوئی امریکی نہیں آیا۔ ابھی ایران کے جو وزیر خارجہ ہے وہ عمان کے دورے سے واپس آئے، اور سیز فائر کے بعد جو مذاکرات کا آپ کو پتہ ہے 2 ہفتوں سے ڈرامہ چل رہا ہے، اس کی اگلی قسط کا ایک چھوٹا سا حصہ پاکستان میں بھی ظاہر ہونا ہے۔ تو یہ اصل جو معاملات اس وقت ایران نے براہ راست امریکہ کے ساتھ ہی طے کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، یا عرب ممالک کے ساتھ یہ معاملہ جب تک طے نہیں ہوتا، اب نائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ معاملہ ظاہر حل نہیں ہوگا۔ ایران کے جو وزیر خارجہ ہے عباس اراغچی، یہ عمان میں بڑا اہم دورہ تھا ان کا، وہاں ان کی سلطان حاتم سے ملاقات ہوئی، اور عمان یاد رکھے واحد ملک تھا جس نے ایران پر حملوں میں کوئی بیس نہیں دی، کوئی ساتھ نہیں دیا ان کا۔ مذاکرات پہلے بھی جو کامیاب تھے وہ انہی کی وجہ سے تھے۔ یہاں ان کی سب سے بڑی جو کامیابی ایران کو ملی عمان میں، وہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات۔ یہاں ایران کے وزیر خارجہ کی دوسری مرتبہ سعودی وزیر خارجہ سے جو رابطہ ہوا، اور جنگ ختم کرنے پر مشاورت اور تعلقات۔ سعودی عرب نے ابھی جو حج کی فلائٹس بھی کھولی ہیں، یہ اسی خیر سگالی کا جذبہ ہے، اور سعودی عرب کا نام بھی ایران نے ان ممالک سے نکالا ہے جہاں ممکنہ حملے راؤنڈ 2 میں شروع ہونے ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت جنگ کے راؤنڈ 2 کی طرف بھی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں یہ دورے بھی کر رہے ہیں۔ عمان اور روس کا آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو دورہ کیا، کیونکہ تقسیم واضح ہے، بالکل نظر آ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ جہاں سعودی عرب، قطر اور عمان کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس میں جو پاکستان کی فوج بھی ظاہر ہے سعودی عرب میں تعینات ہے، اور ایران کے وزیر خارجہ کا جو پاکستان کا دورہ، اس کی اہمیت سعودی عرب کے حالات میں اہم ہے۔ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں گے، اور یہاں دیکھیں پہلے بھی چین نے سعودی عرب ایران کے تعلقات بہتر کروائے تھے، اور امت مسلمہ چاہتی ہے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہوں، انٹرنیشنل بلاک میں اکٹھے ہوں جہاں چین امریکہ کے ساتھ ہے، کیونکہ دوسری طرف یورپ بھی اب ان کے ساتھ کھڑا ہے چین کے ساتھ، تو ٹرمپ کے ساتھ ان کی بھی مخالفت ہے۔ اب سعودی عرب، قطر، عمان، پاکستان، ایران اور ترکی، یہ اگر ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں تو یقین کریں پھر معاملہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ پھر آگے عرب امارات، بحرین، کویت ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل کیا کر رہا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، اس کی تفصیل بھی۔ لیکن یہ جو بلاک سیاست عرب ممالک کی عروج میں پہنچی ہے، اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب اور عرب امارات کے پچھلے تنازعات ابھی چل رہے ہیں، لیبیا، سوڈان، یمن اور صومالیہ۔ یہاں سعودی عرب کو بڑا فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایران کے ساتھ کے معاملات ٹھیک ہوئے اور قطر عمان ساتھ جڑ گئے تو پھر یہ معاملہ حل طلب کی طرح ہو جائے مکمل طور پر، امریکہ بھی یہاں سے نکلے گا، اور ان مذاکرات میں پاکستان کا کردار ویسے تو ختم ہو گیا، امریکہ نے کہہ دیا، لیکن یہاں عرب ممالک کے حوالے سے یہ شاید چلے کہ، لیکن پتہ نہیں اب امریکہ ہونے دے گا یا نہیں، یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ پالیسی امریکہ کی چلتی ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، امریکہ کہے تو ہنسیں، امریکہ کہے تو روئیں، ٹرمپ کا جو حکم ہو وہی ہوگا، اور امریکی احکامات پر ہی آپ کو پتہ ہے سارا نظام ابھی تک پاکستان میں چل رہا ہے، کیونکہ سسٹم چلانے کے لیے پاکستان میں ٹرمپ کی حمایت سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہاں دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت خود تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، اور اسرائیل بھی جس نے کی بھی ٹرمپ نے حمایت کی وہ آخر میں ذلیل ہی ہوا، یہ حقیقت ہے۔ خان کی حکومت گرانے کے بعد دیکھیں اس وقت ہمارے تو حالات ہی ہیں، پاکستان میں کتنی بے بسی اور لاچاری ہے، ان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ملک کے اندر جو بدترین حالات ہیں وہ بھی آگے آپ کو تفصیل دیتا ہوں۔ $5 ارب تو صرف خزانے میں پورے کر رہے ہیں، اور فارم 47 کے اس نظام کو اسی طرح چلایا جا رہا ہے جیسے اسرائیل میں نیتن یاہو چلا رہا ہے۔
اسے بھی دنیا تسلیم نہیں کرتی، اور یہاں پاکستان کے اندر 25 کروڑ لوگ اس نظام کو تسلیم نہیں کرتے۔ طاقت کے ذریعے چل رہا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ بلکہ اب یہ دیکھیں، عرب امارات نے اور اسرائیل نے ایک ملک بنایا صومالی لینڈ کے نام سے، جسے نہ اقوام متحدہ مانتی ہے، نہ افریقی یونین، نہ یورپی یونین، نہ عرب ممالک۔ اسرائیل نے وہاں سفیر بھی تعینات کر دیا اور صومالی لینڈ کا صدر عرب امارات بھی آ گیا۔ مقصد تسلیم کروانا۔ یہ جو ناجائز حکومتیں بنتی ہیں انہیں منوانا پڑتا ہے۔ اسرائیل جیسے خود ایک ناجائز حکومت ہے، لیکن اقوام متحدہ میں بھی بیٹھتے ہیں، اس کے سفیر بھی موجود ہیں، ٹرمپ اسے وائٹ ہاؤس میں بھی بلاتا ہے، نیتن یاہو کو فون پہ بات بھی کرتا ہے، بلکہ اسے دنیا میں اس نے اپنا سب سے پسندیدہ شخص بھی قرار دیا ہے، نیتن یاہو کو۔ جواب میں اسرائیل نے بھی امریکی تاریخ میں ٹرمپ کو سب سے بہترین صدر قرار دیا ہے، اور ٹرمپ نے پاکستان میں آئے روز فیلڈ مارشل شہباز شریف کو اپنا فیورٹ اور پسندیدہ قرار دیا۔ تو یہ اس نظام کو تسلیم کروانا، عمران خان کی تاکہ رہائی کی طرف نہ آئیں، اس طرف کوئی دباؤ نہ ڈالیں، کوئی معاشی امداد، کوئی قرضہ، کوئی IMF، کوئی ورلڈ بینک، یہ ملتا رہے، چلتا رہے۔ جیسے مصر کے جنرل عبد الفتاح السیسی نے اسرائیل کو منوایا، تسلیم کیا، اور IMF نے ڈالروں کی واقعی برسات کی۔ یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں مل رہا، سوائے معاہدے دستخط اور چند ٹویٹس کے بیانات کے تھپکی کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ آپ دیکھ لیں کہ سوائے تصویروں کے علاوہ آپ کو کچھ نظر آیا ہو۔ ان سے اچھا تو مشرف رہا تھا، دیکھیں اس نے دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کے ساتھ شامل ہوا، 33 ارب ڈالر لے آیا، مروا دیے پاکستانی سے سارے، لیکن 33 ارب ڈالر لے آیا۔ ضیاء الحق نے سوویت یونین توڑا امریکہ کے لیے، وہ بھی 12 ارب ڈالر لے آیا تھا اس دور میں، جو آج بہت بڑے بنتے ہیں۔ تو انہیں تو صرف اقتدار پہ رہنے کی قیمت مل رہی ہے، نہ چمڑی نہ دمڑی، مفت میں گلاس توڑے 12 نے۔ مجھے پتا ہے آپ کہیں گے کھایا نہ پیا، لیکن میں خود بنایا۔ اب دیکھیں امریکہ کے اس مذاکرات سے انہیں امریکہ نے فارغ کر دیا ہے۔ عرب ممالک کے بلاک کی میں بات کر رہا تھا، اس میں اسرائیل دیکھیں اب کیا کر رہا ہے۔ عرب امارات کے دفاع میں ایک بہت بڑی خبر، جو بھی تاریخ میں پہلی دفعہ اسرائیل کی فوج کسی دوسرے ملک کو براہ راست اپنا دفاعی نظام دے رہی ہے۔ پہلی دفعہ ان کی فوج تعینات ہو رہی ہے عرب امارات میں۔ اسرائیل کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل کی طرز پر آئرن ڈوم فضائی نظام اسرائیل عرب امارات میں لگانے کے لیے اپنے ماہرین، اپنی فوج، آئرن ڈوم کی بیٹریاں، انٹرسیپٹر، اہلکار سب کچھ بھیج رہا ہے کہ ایران کا جو راؤنڈ 2 ہوگا دفاعی نظام روکنے کے لیے ان کے حملے وہاں موجود ہو۔ اب اسرائیل خود بھی نہیں بچ سکا، ویسے عرب امارات کو کب چاہیں گے۔ عرب امارات میں 600 بیلسٹک میزائل اور 2200 ڈرون ایران کی طرف سے آئے تھے، 2800 حملے۔ یہ محمد بن زائد نے خود نیتن یاہو سے درخواست کی، اور اس جنگ کے دوران بہت سارے ان کے جہاز آتے جاتے رہے، وہ سارا فلائٹ ریکارڈ بھی دیکھیں، آپ پریشان ہو جائیں۔ یہ مل کر ایران کے خلاف لڑے تھے، اسرائیل اور عرب امارات۔ اب ایران کی مدد میں جو بلاک ہے دیکھیں، اس میں یاد رکھیں روس اور چین بھی شامل ہیں، وہ بھی بڑی کھل کے مدد کرتے رہے۔ اب نئے ہرمز بند ہے، روس نے بھی اعلان کیا کہ یہ کھل بھی گئی تو مہینوں تک تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ ایران اور روس کے کنٹرول میں رہیں گی۔ اور روس اور چین کا تو یہ بیان موجود ہے کہ ہم ایران کو گرنے نہیں دیں گے، ویسے انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابھی جو سب سے بڑا ثبوت چین کا دیکھیں، ایک اسپائی جہاز، جاسوس شپ، جو کہ ایران کی جنگ کے دوران مسلسل مڈل ایسٹ کے پانیوں میں رہا، امریکہ کی ناک تلے۔ یہ لوکیشنز، اڈوں کی تفصیلات، فوجی نقل و حرکت، ساری تفصیلات وہیں سے آئیں۔ اب اس کا ثبوت یہ کہ ایران کے حملے ان 7 ممالک میں 12 اڈوں پر بڑے کامیابی سے ہوئے۔ یہ جاسوس شپ جو ہے گلوبل رڈار سسٹم پہ یومشی نام کا اس طرح کا الحدید قطر کے 10 میل ملٹری اڈے کے دور پایا گیا ہے، یعنی اپنا کام ڈال گیا۔ اب یہ امریکہ کے لیے بڑی تشویشناک معاملہ تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تینوں ممالک جو اس جنگ میں، امریکہ، ایران، اسرائیل، عرب دنیا اور پاکستان بھی کہہ لے، 44 دنوں کی جنگ میں اب سیز فائر کے بعد ہوا کیا، یہ بڑے تازہ ترین حالات اب اس کو سمجھنے ہیں۔ دیکھیں ایران کی عوام تو جنگ میں بھی نکلتی رہی، اب سیز فائر کے بعد بھی وہاں جنگ کا جشن کا ماحول ہے، لوگ سڑکوں پر موجود ہیں، ابھی بھی جب میں آپ سے بات کروں جھنڈے لے کر نکلے ہوئے خوش ہیں، اور وہ اپنی حکومت سے کہہ رہے ہیں جنگ کرو، میزائل بناؤ، مذاکرات سے انکار کرو، یورینیم افسودہ کرو۔ اب آ جائیں اسرائیل اور امریکہ کی طرف، جنہوں نے جنگ مسلط کی۔ وہاں کیا حالات ہیں کہ ٹرمپ کے خلاف 1 کروڑ امریکی سڑکوں پر پہلے 34 ریاستوں میں نکلے، ہزاروں کی تعداد میں ریلیاں ہوئیں ٹرمپ کی مخالفت میں، ٹرمپ کنگ والی۔ پھر امریکی فوج کے وہ لوگ جو کیپٹل ہل پہ ٹرمپ کے لیے حملہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا جنوری میں جب 2021 میں، اب وہی لوگ ٹرمپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جنگ بند کرو، ٹرمپ نے انہیں گرفتار کروا لیا۔ یعنی جو اسرائیل میں آپ دیکھیں حالات تو وہاں بھی یہی ہیں، نیتن یاہو کی مخالفت میں لوگ نکلے ہوئے اور کہہ رہے ہیں 7 اکتوبر کا جو اس کی شفاف انکوائری کرو، یعنی اس کو پکڑنے کے چکروں میں گرفتاری کے معاملات۔ ایک طرف ٹرمپ پر قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، ٹرمپ کا مواخذہ ہو رہا ہے، عوام اس کی وہاں پہ جدوجہد میں لگی ہے کہ اسے ہم نے الیکشن ہروانا ہے، 67% مخالفت ہے۔ تو دوسری طرف نیتن یاہو مثانے کے کینسر کے علاج میں الگ تکلیف میں، اوپر سے استعفے کا دباؤ الگ، اور یہ اب اسرائیل کا واحد وزیر اعظم بننے جا رہا ہے جس پر اسرائیل کی تاریخ میں آج ان کے صدر آئزک جو ہرز ہے، اس نے بدعنوانی کے درخواست، اس نے معافی کی مانگی تو وہ مسترد کر دی کہ جرائم اپنے تسلیم کرو،
جو رشوت لی، جو 2020 سے کیس چل رہا ہے، اسرائیلی صدر اس نے صاف صاف اسے کہا ہے کہ میں معافی نہیں دوں گا. حالانکہ ٹرمپ نے بھی بڑا شدید دباؤ ڈالا. نومبر کی جو درخواست تھی وہ اس شرط پہ کہ پہلے جرائم کی اعتراف کرو، اس کے بعد سزا کی مطلب انڈائسمنٹ ہوگی، وہ فرد جرم لگے گی. اور دوسرا اپوزیشن نے آج اسرائیل میں اتحاد کر لیا، نئی جماعت بنا لی. تو ٹرمپ اس کے لیے، نیتن یاہو کے لیے الیکشن جیتنا ناممکن ہو گیا ہے. یہ کوئی غیر معمولی واقعات نہیں ہے، ٹرمپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہونا یا نیتن یاہو پر کیسز چلنا. اور اچھا اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات، وہ نیتن یاہو نے بھی وہی کہا جو شہباز شریف نے، کہ مجھے بڑا شوق لگا جو ہوا ٹرمپ پہ حملہ. بس پہ دونوں کے الفاظ بڑے ملتے جلتے. بہرحال ابھی ایران کے حوالے سے دیکھیں، میں نے آپ کو 2 دن پہلے خبر دی تھی کہ ان کا موسمی جو معاملہ ہے، بارشوں والا معاملہ، اور بڑے خوبصورت مناظر جو جمی ورک نے ایک ویڈیو شیئر کی کہ وہاں پر ڈیمز اور مطلب ان کے خوبصورت موسم جو نظر آ رہا ہے وہاں پہ. میں کوشش کر رہا ہوں، یہ شاید ویڈیو آپ کو نظر بھی آئے گی، وہ کتنی صاف ستھری ہوا وہاں نظر آ رہی ہے. پہاڑوں پر برف، شہروں میں بارشیں، بڑی تیز بارشیں، نیلا آسمان اور روئی کی طرح سے بادل نظر آ رہے ہیں. دل تو کرتا ہے جانا چاہیے ایران میں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے. اب یہ فضا زہریلی بنا دی گئی تھی. یہ جو آپ کو خوبصورت ماحول نظر آ رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہونا تھا. یہ ڈیم جو پانی کے بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ بالکل ایسا نہیں. ان کا منصوبہ تھا ایرانیوں کو بھوکا اور پیاسا مارنا 9 کروڑ لوگوں. یہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہوئی. اس کی وجہ میں بڑا غور میں نے کیا تو پتہ چلا دیانتدار ایماندار لیڈر ہی فرق ہے. یقین کریں، آپ ایران کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوس میں دیکھنا شروع کریں. ہمارے ساتھ ہندوستان ہے، افغانستان ہے، بنگلہ دیش، یہ سارے ملک ہیں، ایران ہے. جہاں ایماندار لیڈرشپ ہے جیسے ایران کی، وہاں ان کی اوسط آمدنی چیک کریں، 3 گنا پاکستان سے زیادہ ہے ان کی اوسط آمدنی. 37,000 روپیہ مہینہ پاکستانیوں کی ہے، اور ایران میں 1,02,000 کے قریب ہے. یہ تقریباً 3 گنا بنتا ہے. 47 سال سے پابندی ہے، لیکن ایماندار لیڈرشپ کی وجہ سے. اب بھارت میں چونکہ وہ ظاہر ہے 2 نمبریاں تو ہیں ادھر، لیکن چونکہ جمہوری نظام ہے پاکستان کی نسبت بہت بہتر ہے. وہ وہاں کی اوسط آمدنی جو وہ 1,72,000 ہے، جو تقریباً 5 گنا پاکستانیوں سے زیادہ ہے. اور وہ 5ویں یا 4تھی بڑی معیشت بھی ہے دنیا کی، شاید تیسری بھی ہو جائے کچھ سالوں بعد، کچھ مہینوں بعد. ان کے ساتھ اب ہمارا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. ہمارا تو اب مقابلہ جو بنتا ہے وہ بنگلہ دیش سے بھی نہیں بنتا. بنگلہ دیش کی اوسط آمدنی 45,000 ہے، ہم سے تقریباً 1 گنا زیادہ. اچھا اب بجلی کے ریٹس آپ اٹھا کے دیکھیں. افغانستان جنگ و جدل والا ملک، 11 روپے 70 پیسے. ہندوستان میں تو چلے 2 روپے 30 پیسے ہے نا، بنگلہ دیش میں 2 روپے 25 پیسے ہے، اور افغانستان جیسے ملک میں 8 روپے 90 پیسے. آپ اندازہ کریں، ایران افغانستان میں دنیا کی شدید ترین جنگیں ہوئیں، اور وہاں انتہائی سستے پاکستان سے یورو. پاکستان میں 53 روپے 20 پیسے. یہ عمران خان کے دور میں 6 سے 9 روپے کا تھا. اب یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز کے ساتھ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کیا گیا، ویسے نہیں بڑھے. یہ سارے خطے کے ملک دیکھیں آپ، انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈر جن کے ساتھ یہ نواز شریف نے معاہدے کیے، $7 ارب، روپے نہیں، کیپیسٹی پیمنٹ استعمال کریں نہ کریں ادا کیا کہ اس سال 10 سالوں میں 70 ارب، جو پاکستان کے بیرونی قرضوں کا آدھا بنتا ہے. 1 سال میں $7 ارب، یعنی پورا IMF کا پیکج انہوں نے انڈیپینڈنٹ پرووائڈرز کو دیے 7 ارب. یہ مریم نواز نے کیوں صحت کے شعبے سے 35 ارب نکال کے فلم انڈسٹری پہ لگانا شروع کر دیا، فلم سٹی بنا رہی ہیں، کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں اتنی تباہی میں یہ 11 ارب کا جہاز کہاں سے آیا؟ کیونکہ 331 بچے ایڈز کا شکار ہوئے، ادویات ساری انہوں نے آگے پیچھے کر دی. یہ 1200 ارب انہوں نے صرف 1200 ارب پیٹرولیم لیوی کی مدد سے آپ سے نکلوائے ہیں. 1200 ارب. ابھی 8 اپریل کو پیٹرول کی قیمت چیک کریں عالمی دنیا میں تو وہ 260 روپے لیٹر تھی، جو کم ہو کے 256 پہ چلی گئی. شہباز شریف نے 26 روپے پہلے بڑھائے لیوی ڈال کے 31 روپے اب، اور روزانہ کی بنیاد پہ 21 ارب کا قرضہ الگ لیا جا رہا ہے. یہ ایک ایسی دلدل میں پھنسایا ہوا، یقین کریں میں حساب کتاب کرتا ہوں خان پتہ نہیں کیسے نکالے گا اس میں سے. انہوں نے وہ 2017 والی بارودی سرنگیں لگائیں. میں اس جنگ میں صرف دیکھ رہا تھا ان 45 دنوں میں پاکستان میں 258 سے پیٹرول 393 تک پہنچا ہے. آپ ذرا سوچیں، ہندوستان میں دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، ہندوستان میں بھی 94 کا ادھر ہی. انہوں نے ڈیزل پیٹرول سے ٹیکس ہٹا لی، انہوں نے آپ کے اوپر تباہی بربادی کے میزائل ڈرون مار دیے پوری طرح. ایسی تباہی بربادی. میں اسی لیے تحریک انصاف کی قیادت پہ غصہ کرتا ہوں. یہ خوشحال گڑھ میں کیوں نہیں آج گئے؟ امن جرگہ تھا، ان سے توقع تھی وہاں جائیں گے. یہ پاکستان کی قوم پہ جو حالات ہیں انہیں وہاں جانا چاہیے تھا. یہ ان باتوں پر بولتے تک نہیں ہیں. یہاں کا ایک بندہ بھی خوشحال گڑھ میں نہیں تھا. یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان کا کام ہے بتانا. یہ ان کے کچھ نمائندے اس جرگے میں جاتے، وہاں جا کے یہی بات کرتے عوامی سطح پہ، عوامی مسائل کی. عمران خان کی رہائی کی چلے نہیں بات کرتے، لیکن عوام کے مسائل کی کم از کم کرتے. وہاں وہ بیٹھے ہوئے خرم شاہ نے دھرنا دیا ہوا ہے، رمضان میں بھی بیٹھے رہے. لیکن بدقسمتی سے قیادت یہ سہیل افریدی، جنید اکبر، ان کے سیکرٹری جنرل یہ نہیں آئے، بلکہ کوہاٹ سے ان کی جو مشیر اطلاعات ہیں، شفیع جان ہے، شہریار افریدی ہیں، آفتاب عالم ہے، یہ سب لوگ جا سکتے نہیں گئے.
جان بوجھ کر نہیں جا رہے کہ کہیں یہ کریڈٹ نہ لے جائیں خان کی رہائی کا. ایسے مطلب ظالم لوگ ہیں, میں حیران ہوں قسم سے. چلے خان کی رہائی پہ نہیں نکلتے, عوام کے ان معاملات پہ تو نکلے جن کی میں بتا رہا ہوں. اور یہاں وہ صحافی بھی دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا کو کوریج تو دیتے ہیں, سہیل آفریدی کی ریلیوں کو, ساری چیزوں کو دینی چاہیے, لیکن یہاں بھی جانا چاہیے تھا انہیں. لیکن میرے خیال میں ان کے پاس کوئی فنڈ شنڈ نہیں ہوں گے آگے پیچھے دینے کو کسی کو. یہ تو الٹا مانگ ہی نہ لیں گے یار کو تھوڑا چندہ اکٹھا کریں کہ لوگوں کو دینا ہے, ظاہر وہ اپنی جیب سے ہی کر رہے ہوں گے. خان کی رہائی پر لائے عمل دینے میں ناکام ہے بڑی بری طرح. کشمیر میں دیکھیں بڑا اچھا عوام کا رسپانس تھا, مردان میں تھا. سہیل آفریدی نے کل جلسے میں ایک بڑی اہم بات کی, اس نے کہا جی میں اپنا سیاسی مستقبل داؤ پہ نہیں لگاتا, سیاسی مستقبل داؤ پہ لگا کے میں ان کی میٹنگز میں جاتا ہوں, یہ حکومت سے جو ملتا ہوں انہیں میں جا کے آئین اور قانون کی پاسداری سکھاتا ہوں. میرا نہیں خیال یہ بات درست ہے, یہ اپنی وزارت اعلیٰ بچا رہے ہیں. میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا, ورنہ ڈرون حملوں پر FIR درج کروا چکے ہوتے. خیبر پختونخوا اسمبلی ان کے پاس ہے, ایک ایسا زبردست قانون منظور کرتے ہیں. اڈیالہ جیل تو انہوں نے جانا ہی چھوڑ دیا نا بالکل صاف صاف. یہ تو PSL کے کرکٹ کو پروموٹ کر رہے تھے, محسن نقوی والی کرکٹ اسٹیڈیم میں پہنچے تھے, اسمبلی کے اجلاس تک وہاں بلائے. تو ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل داؤ پہ نہیں, ان کی وزارت اعلیٰ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں 9 مئی کی وہ بتایا کہ ریڈیو پاکستان کیس میں کیا ہوا. بہرحال ان پہ پھر بات کریں گے. اب عوامی راج پارٹی اس کے سابقہ صحافی جو ہے اور دیوان اقرار الحسن عمران خان کے بغض میں سریعام کے نام سے سریعام کے نام سے پروگرام جو کرتے ہیں, نام عوامی راج ہے لیکن کام گنڈا راج تھا ان کا. FIA کے اہلکار کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے, گالیاں مطلب باقاعدہ کہہ رہے تھے. اچھا انہوں نے ویڈیو بنائی اس کی بندے کی کہ یہ دیکھیں وردی اور حلف کا میں نے سبق سکھاتا ہوں کہ اس نے میرے اوپر سیاسی جملے کسے. اچھا جملہ پتہ چلا کیا جملہ تھا, اس اہلکار نے صرف اتنا کہا یہ جواد احمد ہے. اب جواد احمد ان کا پیٹی بھائی ہے, کوئی گالی تو نہیں لیکن انہیں گالی لگی. اور پھر سے کہا جی سیاسی تم نے وردی پہن کے سیاست میں مداخلت کی ہے. واقعی وردی پہن کے سیاست میں مداخلت کرنا حلف کی خلاف ورزی ہے, لیکن انہیں یہ عام اہلکار نظر آ گیا. لیکن وردی پہن کے پورے ملک پہ قبضہ کوئی پتہ نہیں, معیشت میں, سیاست میں, خارجہ میں, داخلہ پہ, خزانے پہ, حلف کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پہ. ادھر ان کا ایک لفظ بھی آپ نے کبھی سنا ہو؟ یہ پوچھیں کہ فیلڈ مارشل کیوں مذاکرات میں بیٹھتے ہیں, کیوں معیشت میں تاجروں سے ملتے ہیں, کیوں علماء اکرام سے ملاقاتیں کرتے ہیں. ایک اہلکار کا کمنٹ انہیں اتنا برا لگا جواد احمد کہنا, تو ٹکرے مارے تھے جیسے دیوار سے. میں تو حیران ہوں پہ. ان کے بیٹے کی ایک ویڈیو میں نے ابھی دیکھی ٹویٹر پہ تھوڑی دیر پہلے, وہ کہہ رہا تھا عمران خان میرا آئیڈیل ہے, میرا باپ نہیں. تو گھر میں ظاہر ہے خان سے محبت. دیکھیں عمران خان ایک نظریہ ہے, یاد رکھیں عمران خان کو ایک شخصی کردار کے طور پر اب دیکھنا ہی چھوڑو کہ نظریہ ہے. جہاں بھی ظلم, جہاں بھی آئین قانون کی بالادستی کی بات ہوگی, لوگوں کو جہاں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا وہاں عمران خان یاد آئے گا ضرور, چاہے وہ ایران کی جنگ ہو, چاہے وہ دنیا کا کوئی معاملہ بھی ہو. تو یہ نظریات ایسے ہی بنتے ہیں. اس بچے کے نظریات میں نے دیکھے اقرار الحسن کے بیٹے کے, اللہ انہیں زندگی دے, ان کی والدائیں بھی میرے خیال میں 3 ماشاءاللہ وہ بھی میرے خیال میں آئیڈیل تو ہوں, خان کو سمجھتی ہوں گی, نظریے کی بات ہے. بہرحال یہ ساری بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں, لیکن اب ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کوشش کروں گا کچھ اور چیزیں کور کروں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.